سے مراد جو صالحین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لہم البشرا، اللہ ان کو بشارتیں دیتا ہے، اس سے مراد اولیاء اللہ کے رویا صالحاں ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رویا صالح وہ ہیں جو وہ خود دیکھتے ہیں، یبشرھا المؤمن، ان کو بشارت دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں او ترا لہو، یا ان کے بارے میں خواب کوئی اور دیکھتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا میں کا یہ مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جائے گی کہ خواب کے نام سے بھاگ جائیں، بھاگیں خواب کے نام سے، چونکہ یہ خواب کی بات آ گئی اس لیے بھاگیں۔ وہ بھاگنا تب ہوتا ہے، رد کرنا تب ہوتا ہے جب کوئی برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے کہے کہ مجھے خواب آئی ہے آئندہ جمعے سے جمعہ نہ پڑھا جائے، اتوار کو جمعہ پڑھا جائے، آئندہ جو ہے حج وہ مکہ مکرمہ میں نہ کیا جائے، وہ کسی اور ملک میں کیا جائے، وہ اس کا خواب جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب ایک دو حدیثیں، یہ ایک ہی حدیث میں عرض کرتا ہوں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بخاری مسلم بہت سی کتابوں کے اندر آئی ہے کہ حضور نے فرمایا رؤیت المؤمن جزء من 46 جزء من نبوہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ یہاں یعنی جس طرح سے اللہ تعالی انبیاء کو اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اسی طرح مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت انفارمیشن خواب کے ذریعے عطا فرماتا ہے، جس طرح انبیاء کو دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی باریک سی ہے، وہ میں کر دوں، وہ میں نے درمیان میں اور بات چھوڑ دی، شاید یہ کسی کی سمجھ میں آ جائے بات یہ جو ابھی میں کرنے والا ہوں، کہ جو خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ روایتیں میں نے اکٹھی کی تھی کہ کسی روایت میں آتا ہے 40واں حصہ ہے، کسی میں آتا ہے 36واں، کسی میں 48واں، اور علامہ دشتانی مالکی نے اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کا وقت اجازت نہیں دے رہا۔ وہ یہ ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان سب باتوں کو چھوڑ کر صوفیہ کی کتابوں کے اندر، کتب صوفیہ میں، اور خاص کر کے محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتب ہیں، اس طرح سے یا امام غزالی کی اور دیگر صوفیہ کی کتب جو ہیں، ان کے اندر کبھی کبھی ایسے اقوال ملتے ہیں کہ وہ اقوال یوں ہوتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں ہمیں بھی علم اسی خزانے سے ملا ہے جس خزانے سے علم انبیاء کو ملتا ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر اس وقت پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر ایک شخص ہے، اس کو سارے ٹی وی والے بلاتے ہیں، جتنے اسٹیشن ہوتے ہیں آؤ، اور وہ اس بات کو لے کر بڑا پروپوگنڈا کرتا ہے، تصوف پہ چیلنج دیتا ہے، مجھ سے کوئی بات کر لیں، مجھے قرآن بڑا آتا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، نہ اگلی آیت نہ پچھلی آیت، بس وہ پڑھتے چلا جاتا ہے، اور وہ ذرا ماڈرن قسم کا بھی ہے، کبھی کہتا ہے فلاں مسلمان کسی کے ساتھ نکاح کرنے میں اس کا مسلمان ہونا شرط نہیں، کسی کے ساتھ بھی نکاح کر لو مشرک کے سوا، سارے کر لو، بڑی آزادانہ باتیں کرتا ہے وہ بندہ۔ اس نے اس بات کو بڑا اٹھایا ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں سے ملتا ہے جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ صوفیہ نے اپنے آپ کو انبیاء کے ساتھ ملا لیا کہ ہم میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی ادھر سے لیتے ہیں اور ہم بھی ادھر سے لیتے ہیں، لہذا صوفیہ نے درپردہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو تصوف جو ہے یہ باہر سے آیا ہے، یہ ماننے والی چیز نہیں، اس کے اوپر اس نے کتاب بھی لکھی، ٹی وی پروگرام بھی اور لیکچر بھی بہت دیے۔ میں یہاں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے جس خزانے سے انبیاء کو عطا فرمایا، اسی خزانے سے ان کے ماننے والوں امتیوں کو بھی خواب کے ذریعے سے پردہ غیب کی کوئی بات اللہ ان کو اس کی اطلاع فرما دیتا ہے، ان پر خواب کے ذریعے ظاہر فرما دیتا ہے، وہ دوسرے جہان کی بات کو کسی خواب کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں ہے کہ صلحاء صالحین جاگتے ہوئے بھی دوسرے جہان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ اگلی گفتگو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو جب صوفیہ کہتے ہیں نا وہاں سے ملا، تو معنی یہ ہوا ہے کہ انبیاء کے قدموں کی خیرات اللہ نے ہمیں بھی ان کے وسیلے سے وہیں سے عطا فرما دیا جہاں سے اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا تھا، یہ معنی ہے اس کا۔ اب جب یہ بات اس کے سامنے پیش کی گئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا آپ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں،
تو میں حیران رہ گیا کہ اس بندے نے یہ کہا میں اس بخاری مسلم کی روایت کو مانتا ہی نہیں، یہ صوفیوں نے کہیں گڑ کر بخاری مسلم کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اب ایک یہ بھی کام ہونے لگا ہے کہ جتنی روایات ایسی ہیں وہ یہ نام لیا جاتا ہے یہ صوفیوں نے گڑی تھیں، اور بعض صوفی جو تھے وہ جلدیں باندھا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی اور موطا امام مالک کی، اور جتنی احادیث اس میں آئی ہیں وہ انہوں نے گھڑ کر نعوذ باللہ من ذالک وہ اس کے اندر جڑ دی ہیں، اور بخاری مسلم اس سے بری پڑی ہے۔ یہاں تک لوگ صلحاء اور انبیاء کے مخالفت میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ کوئی ملائکہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی خوابوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی بخاری مسلم کا انکار کر رہا ہے، بس جتنے منہ اتنی باتیں، جیسے جیسے وہ آتی جاتی ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے، اور ان قرآن کو بھی ماننے کی توفیق دے اور احادیث کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں مانتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے یہ بخاری مسلم کی حدیثیں وہ ہیں کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بلکہ اس سے پہلے یہ کتاب الرؤیا مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حدیث، ڈیپینڈ کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ کسی کا خواب کتنا سچا ہے، جتنا بندہ سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ اب حضور تو یہ فرمائیں کہ جتنا بندہ سچا اتنا خواب بھی سچا، اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست خواب کا لفظ سنتے ہی دوڑ لگا دیں کہ نا 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 یہ تو خواب کی بات آ گئی، لہذا ہمیں اس کے جو ہے نا اس کو ماننا نہیں اور اس پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میں دو تین باتیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہاں تک میں پہنچ سکوں یا نہیں، تو اس لیے میں پہلے سب سے وہ بات کر دوں، اگر ٹائم ہوا تو بعد میں یہ باتیں کر لیں گے۔ خواب کی حیثیت کیا ہے، اور خواب کے ذریعے اللہ تعالی جو معلومات عطا فرمائے کیا وہ ایز اے ایویڈنس یوز ہو سکتی ہیں، ان کو مانا جا سکتا ہے کہ نہیں مانا جا سکتا؟ اگر تو وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کو نہیں مانا جا سکتا، لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو ان کو مانا جاتا ہے۔ اب میں اس کے اوپر ایک دو روایتیں، بڑی روایتیں میں آگے چل کر بیان کروں گا، آج صرف میں نے تبرکاً آپ کو تھوڑا سا دکھانا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اور امام طبری نے، انہوں نے سب نے اس روایت کا اس کا ذکر کیا، اور حافظ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں بھی اس کا ذکر کیا، معاف کیجیے گا میں پہلے اس کو لا رہا ہوں۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں اس کا ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے مناقب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے کربلا کے بعد کے واقعات کے بعد اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک سلمہ عورت ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوں۔ یہ روایت آپ نے بہت سنی ہے، لیکن ذرا اس کو دوسرے اینگل سے سمجھیے، خواب کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہتی ہیں میں ام سلمہ کے پاس حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھیں، فقلت ما یبکی، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو وہ کہتی ہیں قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رو رہی ہیں، خواب دیکھنے کے بعد اس کا وجود پر اثر اور جاگنے کے بعد آنکھوں پر اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور آئے ہیں میری خواب میں تو آپ کے چہرے بالوں پر اور آپ کی داڑھی مبارک پر اللہ راسی ولیت یہ تو جو تھی نا کچھ ایسے ہے جیسے بندہ مسافر آتا ہے تو کچھ غبار پڑی ہوئی جیسے کوئی بندہ سفر سے آ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میں اس موقع پر وہاں موجود تھا۔ یہ جب خواب حضرت ام سلمہ نے دیکھا، اگر ہمارے دوستوں کی نظر سے دیکھا جائے تو بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ واقعہ کربلا کا ہوا عراق میں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین وہ تشریف فرما ہے مدینہ منورہ میں، اور ایک خواب